السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آج 17واں لیکچر ہے اینڈ دس از اے کنٹینیویشن آف آور پریویس لیکچر وچ واز آن کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ، یعنی کانفلکٹ کی اس نیچر پہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ یوزفل کانفلکٹ ہے یا ڈیمیجنگ کانفلکٹ ہے. اصل میں یہ کانفلکٹ کے استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویدر کانفلکٹ از یوزڈ فار اے گڈ پرپز اور فار اے بیڈ پرپز. یہ کافی کمپلیکس قسم کی چیز ہے اور میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بھی اس بات پہ کافی زور دیا تھا کہ یہ کانفلکٹ بیسکلی آپ کی لائف کا حصہ ہے، لیکن اس کو آپ اچھے یوزفل پرپز کے لیے استعمال کریں گے تو اٹ ول پلے اے ویری پازیٹیو یوزفل پروموٹیو رول ان یور لائف. اور اگر اس کو آپ اپنے حالات کو، اپنی کنڈیشنز کو ڈیمیج کرنے کی اجازت دیں گے تو یہ کانفلکٹ ڈیمیج بھی بہت کرتا ہے. تو اسی چیز کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اسی چیز کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لیکچر میں بھی. اس میں کوشش کریں گے کوئی اور ڈائمینشنز آپ کے سامنے آئیں، کوئی اور پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں جو آپ کو کانفلکٹ کو پازیٹیولی یوز کرنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو کیپیبلٹی ہے کانفلکٹ کو دیکھنے کی، اینالائز کرنے کی اپنے اچھے یوز کے لیے، وہ ہم آپ کی کیپیبلٹی بڑھا سکیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد کانفلکٹ دیکھیے. آپ کو کانفلکٹ یا ڈس ایگریمنٹ یا ایک دوسرے کی بات پسند نہ آنا، ایک دوسرے کا طریقہ کار، مینرز، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی، یہ بیسیکلی ہم اس کو کانفلکٹ کہتے ہیں. پھر میں نے اس طرح کی بھی بات کی تھی کہ کانفلکٹ ایک چھوٹے سے ڈس ایگریمنٹ سے شروع ہو کے یہ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا کانفلکٹ وہ آپ کی زندگی میں اچھا یا برا رول پلے کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قوموں کے درمیان بھی ایک کانفلکٹ اچھا یا برا رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں صرف دیکھنے سے، آپ کا جو دیکھنے کا انداز ہے، اس دیکھنے کے انداز کو اگر آپ سمجھ لیں، پہچان لیں، تو میرے خیال میں آپ کے لیے کانفلکٹ کو بہتر یوز یا فائدے کے لیے استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹو ٹیک یو فردر انٹو دی ٹاپک، انٹو دی پرسپیکٹیوز which I want to share with you, let me take you to a quotation. Quotation یہ ہے: Problems are only opportunities in work clothes. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک کانفلکٹ کا دوسرا نام ہے. پرابلم جب آپ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کانفلکٹ ہوتا ہے what to do, how to go about, how to decide, what to decide. تو پرابلم کو آپ اپرچونٹی بنا سکتے ہیں اگر کام کریں تو. ورک کلوز کا مطلب یہی ہے کہ آپ کام کرنے کے موڈ میں ہو، کام کرنے کی سوچ ہو. اگر آپ کام کر کے کانفلکٹ کو اپرچونٹی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. کانفلکٹ کو چیلنج سمجھ کے کام کریں. کانفلکٹ ول الٹیمیٹلی بی ویری یوزفل ٹو یو. تو یہ ونس اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز کہ کانفلکٹ از ناٹ ایز بیڈ ایز سم ٹائمز پیپل فیل. ایون جو لوگ وار پیدا کرتے ہیں، جو وارز کرتے ہیں، جو وارز کرواتے ہیں، ان سے بات کریں تو ان کے لیے یہ کانفلکٹ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. آلدو اس میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے بہت ساری گروتھ، ڈیولپمنٹ، بہت ساری اچھی چینج آتی ہے. پیپل آر پٹ ٹو ورک بیکاز آف وار. جیسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ لاٹ آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ از بیکاز آف دی انڈیوسمنٹ which you get for your survival while nations are in war. اسی لیے یہ ساری کہانی جو آج کل بھی آپ کو نظر آتی ہے، وار آن ٹیرر،
اس کے پیچھے بھی شاید اس طرح کی فلاسفی ہو سکتی ہے. آئی ایم جسٹ ڈائلیٹنگ آن اٹ ایز اے پروفیسر آف سوسیولوجی کہ یہ ان کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں جو عام طور پہ نظر نہیں آتے. جو کرنے والے ہوتے ہیں, جو کروانے والے ہوتے ہیں, ان کو نظر آتے ہیں. ایوریج لوگوں کو شاید یا تو نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں. نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ڈیفینڈنگ وارز, لیکن میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتا لیکن کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے. لیکن یہ مائکرو لیول پہ, میزو لیول پہ, میکرو لیول پہ, ملک کے لیول پہ, ریجنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ, کسی لیول پہ بھی بات کریں تو یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کو ہینڈل کرنا, اس کو یوز کرنا فار اے گڈ پرپز, فار اے گڈ کاز, یہ شاید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک اور رابرٹ فراسٹ کی کوٹیشن ہے, یو آر ایجوکیٹڈ وین یو ہیو دی ایبلٹی ٹو لسن ٹو almost anything without losing your temper or self-confidence. یہ بیسیکلی رابرٹ فراسٹ کیا کہتا ہے کہ آپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو بیسیکلی یہ آپ کی ایک ایبلٹی پیدا کرتا ہے, یہ ایجوکیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو, کہ بھئی آپ کو کوئی چیز بھی سننے کو, دیکھنے کو, کوئی کمیونیکیشن, کوئی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایون وائلنس, ایون ان فائٹنگ, بعض اوقات یہ چیزوں کو, ان چیزوں کو آپ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, آپ کے ارد گرد ہیں, لیکن ان کو آپ نے ٹریٹ ضرور کرنا ہے. ان کو آپ نے کسی طریقے سے, یہ ہو تو رہا ہے, آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے, پرسیو بھی کر رہے ہیں, نوٹ بھی کر رہے ہیں. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ شوڈ یو ٹیک لاٹ آف پریشر اینڈ ہرٹ یور سیلف, اور شوڈ یو ٹیک اٹ ان اے براڈر پرسپیکٹو اینڈ سی سم گڈ پوائنٹس ان دا سیم تھنگ ایز ویل؟ یہ دیکھنے کی بات ہے, اور اس کو اگر آپ پوری طرح کمپریہینڈ نہیں کریں گے تو اٹ مائٹ ایکچولی اینڈ اپ ہرٹنگ یو. تو یہ جو کہہ رہا ہے اپنا رابرٹ فراسٹ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ لوز ٹیمپر, اٹ از یور ابلٹی ناٹ ٹو لوز ٹیمپر, ناٹ ٹو لوز یور کانفیڈینس. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سیکھنا لوز نہیں ہونا چاہیے. آپ اور بہت ساری چیزیں لوز کر دیں, لیکن سیکھنے کا عمل اس کو لوز نہ کریں. یہ چیزیں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جو بھی کانفلکٹ, وار, مسائل, مسئلے یہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے, ان سے اگر آپ سیکھیں گے تو دے ول بیکم یوزفل ٹو یو, دے ول بیکم بینیفیشل ٹو یو ایز این انڈیویجول, ایز اے گروپ, ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن, ایز ہیومینٹی as well. If you like to use any event, any happening for a positive purpose, for a good purpose, یہ possible ہے. لیکن یہ attitude, once again, as I said in the previous lecture as well, it is your attitude, it is your way of looking at things, it is how do you see things. یہ صرف ایجوکیشن کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو دیکھنے کے نئے اینگل دوں, نئے زاویے دوں, نیا طریقہ کار دوں, نئی ڈائمینشنز دوں. تو یہ بیسیکلی میری بھی ایفرٹ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک کانفلکٹ کی, وائلنس کی, یا لڑائی جھگڑے, ڈس ایگریمنٹ, اس کی وہ ڈائمینشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ڈائمینشنز یوزلی نظر نہیں آتی, اور آپ اینگر کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اینگزائٹی کی وجہ سے اس کے جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں ان کو آپ دیکھ نہیں پاتے. تو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی میں آپ کو ایجوکیشن دوں سو دیٹ یو ڈونٹ لوز ٹیمپر, سو دیٹ یو آر براڈ مائنڈیڈ, سو دیٹ یو ہیو دی ایبلٹی ٹو لک ان ٹو دی پازیٹیو آسپیکٹس آف دوز ایونٹس اور ہیپننگس وچ آر اراؤنڈ یو, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کانفلکٹ, ان ٹرمز آف کمپٹیشن, ان ٹرمز آف ڈس ایگریمنٹ. اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اب میں ایک سلائڈ پہ کمپیریزن سا دیتا ہوں ٹو ٹیک فردر ڈیپ ان ٹو دی کوآپریٹو نیچر آف کانفلکٹ اینڈ کمپیٹیٹو نیچر آف کانفلکٹ, ڈیمیجنگ نیچر آف کانفلکٹ اینڈ یوزفل نیچر آف کانفلکٹ. اس کا میں کمپیریزن سا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کب ایک کانفلکٹ آپ کو کوآپریٹو نظر آتا ہے, یوزفل, پروموٹیو نظر آتا ہے, اور کب یہ کانفلکٹ
کمپیریٹو ہے, ڈیمیجنگ ہے, یوزفل نہیں ہے. یہ دکھانے کے لیے کچھ فیچرز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جسٹ ٹو میک اے کمپیرزن اینڈ جسٹ ٹو سینسٹائز یو ہاؤ ٹو لک ایٹ اے کانفلکٹ while telling you whether this conflict is cooperative or comparative. اگر اسکرین پہ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جس میں لکھا فیچرز آف کوآپریشن while being in conflict, دوسرا ہے فیچرز آف کمپٹیشن while being in conflict. Now جو کوآپریشن والا کالم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں, the conflict is seen as a joint problem to be solved, یعنی کانفلکٹ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب کے لیے ایک جوائنٹ پرابلم ہے which needs to be resolved. دوسری طرف the conflict is seen as a contest with a winner and a loser. کمپٹیٹو کانفلکٹ میں جو پارٹیز ہیں کانفلکٹ میں, ڈسپیوٹنٹس جو ہیں, وہ ایک کو ونر تصور کرتے ہیں, دوسرے کو لوزر تصور کرتے ہیں. تو یہ دونوں میں, ایک میں دونوں کام کرتے ہیں ٹو ریزالو دی پرابلم, سالو دی پرابلم, دی ادر وہ ونر اور لوزر والا کانسیپٹ ہے. دوسرا کیریکٹر دیکھیے, دس از کیریکٹرائزڈ بائی اوپن آنےسٹ کمیونیکیشن آف ریلیونٹ انفارمیشن. کوآپریٹو کانفلکٹ میں آنےسٹ اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو فیکٹس ہیں, جو چیزیں آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, سو دیٹ یو بوتھ آر whoever are involved in the conflict, they work together to resolve the conflict for the good of the parties who are involved in the conflict. On the other hand, in comparative conflict, it is characterized by avoidance of communication, miscommunication or misleading communication. اس میں کمیونیکیشن یا تو ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے تو تھوڑی ہوتی ہے, یا رانگ کمیونیکیشن ہوتی ہے, مس کمیونیکیشن ہوتی ہے, یا ایسی کمیونیکیشن which actually misleads the other party. تو یہ کمپیریٹو کانفلکٹ ہے. یہ اس کا دوسرا فیچر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تیسرا فیچر ہے ڈسپیوٹنٹس پول ایفرٹس ٹو گیدر انفارمیشن. اب اس میں ایفیشنسی آتی ہے کہ ساری پارٹیاں کانفلکٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اکٹھا کرتی ہیں, اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہیں, اور اس میں ایک ایفیشنسی آتی ہے کیونکہ دونوں یا ساری پارٹیاں جو ڈسپیوٹ میں انوالو ہیں, دے کلیکٹ ریلیونٹ انفارمیشن ٹو دی کانفلکٹ اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو دی کانفلکٹ. آن دی ادر ہینڈ, ڈسپیوٹنٹس duplicate efforts to gather information because they mistrust one another. اب یہ چیز نقصان دہ ہے ان اے وے کہ ساری پارٹیاں وہ ڈاٹا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی, انفارمیشن اکٹھے کرنے میں لگی ہوئی ہیں, they are wasting time, they are wasting energy, and ultimately this comparative conflict hurts all the parties which are involved in the dispute or in the conflict. تو یہ جو نیچر میں یہ جو ڈائنامزم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کمپیریٹو اور کوآپریٹو کانفلکٹ کی, یہ اصل میں آپ کو اس کے ڈائنامکس کو سمجھنے میں یا اس کو کوآپریٹو بنانے میں یا کمپیریٹو کانفلکٹ کو کوآپریٹو بنانے میں آپ کی مدد کرے گا. لیکن اس کے لیے ونس اگین آئی ریپیٹ کہ آپ کا ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈسپیوٹنٹس ٹرائی ٹو ہیلپ ون اندر. ان کوآپریٹو کانفلکٹ ڈسپیوٹنٹس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, whereas in comparative conflict disputants try to obstruct one another. کوآپریٹو کانفلکٹ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کمپیریٹو کانفلکٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں تاکہ دوسرا کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ آپ یہ تصور کرتے ہیں وہ کامیاب ہوگا تو میں لوز کروں گا. وہ جو ون اینڈ لوز کرنے کی جو پوائنٹ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا, یہ اسی کی ایک ڈائمینشن. کوآپریٹو کانفلکٹ میں it generates feelings of friendliness. Disputants tend to see one another's similarities and not see the differences. Similarities کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کوآپریٹو کانفلکٹ میں کہ جو جوائنٹ بینیفٹس ہیں, جو یوزفل چیزیں ہیں کانفلکٹ میں سے نکلنے والی, اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. Whereas in comparative conflict it generates feelings of enmity, hostility. Disputants tend to ignore one another's similarities and focus on differences. کہ ڈفرینسز پہ آپ فوکس کرتے ہیں, سملیرٹیز کو بھول جاتے ہیں. جو کامن انٹرسٹ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, بلکہ جو ایسے انٹرسٹ ہیں ڈس سملر, ایسے انٹرسٹ جو آپ کے ہیں اس کے نہیں ہیں, اس پہ فوکس آپ کا رہتا ہے.
یعنی نیگیٹیوٹی پہ فوکس رہتا ہے, پازیٹیوٹی پہ نہیں رہتا. تو یہ دونوں کے فیچرز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے وین یو آر ان اے کانفلکٹ ود somebody. اگر تو آپ کے اندر فیلنگ ہو رہی ہے یار اس کو مجھے صحیح بتانا چاہیے, صحیح انفارمیشن دینی چاہیے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے, سو دیٹ وی گیٹ آؤٹ آف دس کانفلکٹ. یہ جو ہمارے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ پرابلم پیدا ہو گیا, لیٹس ریزالو دی پرابلم. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ کمپیریٹو کانفلکٹ ہے, یو ول اوائڈ کمیونیکیشن, یو ول ناٹ کوآپریٹ, یو ول ناٹ ڈسکس, یو ول ناٹ کمیونیکیٹ, یو ول ناٹ شیئر دا ٹروتھ, یو ول ناٹ بی ورکنگ ٹوگیدر سم تھنگ. تو یہ چیزیں ہیں جو چلتی ہیں. آگے کچھ اور پوائنٹس ہیں. دی ڈسپیوٹ ٹینڈس ٹو بی کنٹینڈ ان سائز اینڈ ٹینڈس ناٹ ٹو اسپریڈ. اگر کوآپریٹو ہو تو ڈسپیوٹ بڑا نہیں ہوتا, ایمپلیفائی نہیں ہوتا, اس کو آپ کنٹین کرتے ہیں, چھوٹا کرتے جاتے ہیں, کیونکہ یو ٹرائی ٹو فوکس آن پوائنٹس آف ایگریمنٹ, پوائنٹس آف سملیرٹیز, وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے لیے یوزفل ہے ان پہ فوکس کرتے ہیں کوآپریٹو کانفلکٹ میں. آن دی ادر ہینڈ کمپیریٹو کانفلکٹ میں میٹا کانفلکٹس اینڈ بلیفس اباؤٹ دی ہاسٹائل انٹینشنز آف دی ادر پرسن اور ادر ڈسپیوٹنٹ کاز اوریجنل کانفلکٹ ٹو سپریڈ اینڈ ایسکلیٹ. یعنی کمپیریٹو کانفلکٹ میں کیونکہ مسٹرسٹ ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے, ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ٹرسٹ نہیں کرتے, مسٹرسٹ ریمپینٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کانفلکٹ ایسکلیٹ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ایمپلیفائی ہوتا ہے, فیسٹر ہوتا ہے, اسپریڈ ہوتا ہے. تو کیا یہ چاہیے یا کانفلکٹ کو آپ نے کنٹین کرنا ہے؟ تو کوآپریٹو کانفلکٹ, اگر کوآپریٹو ایٹیچیوڈ ہوگا تو وہ کانفلکٹ کنٹین ہوگا, چھوٹا ہوگا. دوسری طرف کانفلکٹ بڑا ہو جائے گا. تو یہ چیز دیکھنی ہے آپ اپنے ارد گرد, گھروں میں, دفتر میں, پبلک میں. دیکھیں کوئی چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے اور غصہ کر کے ایک دوسرے پہ مسٹرسٹ کر کے اور ایلیگیشنز لگا کے ہم کانفلکٹ کو ایمپلیفائی کرتے رہتے ہیں, بڑا کرتے رہتے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وی جسٹ لوز, ایوری بڈی لوزز. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈائمینشنز ہیں کوآپریٹو کانفلکٹ اور کمپیریٹو کانفلکٹ کی, یہ آپ کو دیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. کوآپریٹو کانفلکٹ میں ون ڈسپیوٹنٹ سجیشن فار ریزالونگ ڈسپیوٹ آر ویلکمڈ and respected by the other party, by the other disputant. On the other hand, in comparative conflict, one disputant suggestions for resolving dispute are mistrusted by the other party and are seen as devious effort to gain the upper hand. یہ reactive devaluation کی بات جو میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ آپ مسٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کے ہر کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے چھوٹا کرنے کے لیے, یہ مجھے ہرانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں کوآپریٹو اور کمپیریٹو کانفلکٹ کا آپس میں موازنہ کر رہا ہوں, سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ ایکچولی ہیپنس ان بوتھ فارمز آف کانفلکٹ. جب آپ کو نظر آئے گا پھر آپ شاید کریکٹیو میجرز لے سکیں گے. کوآپریٹنگ ود دی ادر گیوز این ایگو بوسٹ. جب آپ کوآپریٹ کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر میں ایک اعتماد بھی آتا ہے, ایگو کو بھی, ایگو کی فیسٹرنگ ہوتی ہے, ایگو انہینس ہوتی ہے, آپ کو اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وی ول سالو اٹ ٹوگیدر. لیکن اگر آپ ونس اگین وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کوآپریٹ نہیں کرتے, پھر کیا ہوتا ہے, کوآپریٹنگ ود دی ادر فیلز لائک لوزنگ فیس اینڈ سائیکولوجیکلی انٹالریبل. کمپیریٹو کانفلکٹ میں اگر آپ کوآپریشن آفر کرتے ہیں نا تو وہ سمجھا جاتا ہے کمزوری, وہ سمجھا جاتا ہے کہ سم تھنگ کو انٹالریبل ہے, وہ سائیکولوجیکلی اس کا پریشر آتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کوآپریٹو کانٹیکس میں دیکھتے ہیں پھر وہ چیز اچھی لگتی ہے. اگر کمپیریٹو پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں وہی چیز بری لگتی ہے کہ یہ جو مجھے کوآپریشن آفر کر رہا ہے نا, یہ اصل میں اس کی کوئی کمزوری ہے. اور یہ چیز آپ کو بہت دفعہ نظر آتی ہے. ایٹ ٹائمز certain people who understand the nature of conflict, the way I'm trying to explain to you, like I'm advising you as well, کہ اگر آپ کوآپریشن آفر کرتے ہیں, the other party is in comparative conflict mode, اس کا پرسپیکٹو کمپیریٹو ہے اور آپ کا کوآپریٹو ہے, تو وہ آپ کے اس کوآپریٹو ایٹیچیوڈ کو کمزوری سمجھے گی اور یہ کمزوری شاید کانفلکٹ کو ریزالو نہ ہونے دے. تو یہ آپ کو ٹیکٹفل ہونا پڑے گا ٹو ٹیل دی ادر پارٹی دیٹ یو آر لوکنگ ان ٹو دا کانفلکٹ ان اے کوآپریٹو مینر,
تاکہ دوسری پارٹی بھی اسی طرح سے آئے. یہ ٹیکنیک ڈپینڈ کرے گی یا سمجھیے آپ کو اس سین میں اس سچویشن میں فیصلہ کرنا پڑے گا ہاؤ ٹو ریئلی پازیٹیولی کنوے ٹو دی ادر پارٹی جس کا فریم کمپیریٹیو ہے کہ آپ اس کو ان اے وے کوآپریشن آفر کر رہے ہیں فار دی بینیفٹ آف آل دا پارٹیز ان دا ڈسپیوٹ, ناٹ just for your own benefit only. It is not a weakness of yours. It is actually your tendency, your predisposition, your attitude to cooperate and work out of the conflict rather than just being tangled into the conflict and stay in conflict and damage the interests of all the parties in the conflict. Cooperative conflict میں یا cooperation کے موڈ میں ڈسپیوٹنٹس ٹینڈ ٹو بی ٹاسک اورینٹڈ. ان کے سامنے ٹاسک ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایشو آیا ہے, یہ پرابلم ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو کمپیریٹیو موڈ ہے, ڈیفیٹنگ دی اینیمی بیکمز مور امپورٹنٹ دین اسٹیئنگ آن ٹاسک. اس میں دوسرے کا لوز کروانا, دوسرے کو نقصان پہنچانا, دوسرے کو نیچا دکھانا, وہ پرائمری گول بن جاتا ہے. اور ون ون سچویشن والی تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ دونوں پارٹیاں اس سے بینیفٹ حاصل کر لیں, بلکہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو نیچا, دوسری پارٹی کو نیچا دکھا لیں. تو اس لیے اس میں یہ ایک فیچر ہے جو آپ کو نظر آئے گا کمپیریٹیو کانفلکٹ میں کہ بیسکلی ڈسپیوٹنٹس جو ہے نا دے ٹرائی ٹو ڈیفیٹ دی ادر پارٹی. اس کے لیے ایسی رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ محسوس کرے کہ بھئی the person has been defeated or something. The last point is total productivity is maximized in cooperative conflict, whereas in comparative conflict productivity is impaired. اس کی بات میں نے تھوڑی سی پہلے بھی کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جب کوآپریشن ہوتا ہے نا تو سب کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے, چیزیں جلدی چلتی ہیں, معاملہ جلدی سالو ہو جاتے ہیں. جب کمپیریٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے, یو ٹرائی ٹو ڈیفیٹ دی ادر پارٹی, تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کی سب کی ایفیشنسی لو ہوتی ہے, سب کی ایفیشنسی میں کمی آتی ہے, اور ٹوٹل یا اوور آل پروڈکٹیوٹی گوز ڈاؤن. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ وہ فیچرز ہیں کوآپریٹیو کانفلکٹ کے یا کمپیریٹیو کانفلکٹ کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نیچر آف انٹرپرسنل کانفلکٹ نظر آ جائے, ویدر اے کانفلکٹ بٹوین ٹو اور مور پرسنس از کوآپریٹیو ان نیچر اور کمپیریٹیو ان نیچر, یوزفل ان نیچر اور بیڈ ان نیچر, یوزفل ان نیچر اور ڈیمیجنگ ان نیچر. یہ ونس اگین آپ کے ایٹیچیوڈ, آپ کے پرسپیکٹو, آپ کی سوچ, آپ کی ٹینڈنسی, ناٹ ون پرسن اونلی, ناٹ ون ڈسپیوٹنٹ اونلی, بٹ آل دی ڈسپیوٹنٹس ان دا پارٹی, یہ ان پہ ڈپینڈ کرے گا. باقی یہ پاسبل ضرور ہے ونس اگین دیٹ یو کین ٹرانسفارم ایون اے کمپیریٹیو کانفلکٹ انٹو اے کوآپریٹیو ون, اینڈ ایز آئی سیڈ ان دی پریویس لیکچر دیٹ جنرلی اٹ از ویری ایزی فار اے کوآپریٹیو conflict to transform or to evolve into a comparative conflict. At the same time, it is very difficult to transform a comparative conflict into a cooperative conflict. اس کے لیے آپ کا ایٹیچیوڈ چاہیے, اس کے لیے ایک آپ کے پاس سوچ چاہیے جو میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ مارٹن ڈوئچ کی تھیوری کا, کچھ بات میں نے اس پہ کی تھی. یہ اس کا کروڈ قسم کا ایک ایکسیم ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. If a disputant thinks of a conflict as cooperative, it will tend to become more cooperative. And if a disputant thinks of a conflict as comparative, it will become more comparative. Now, to explain, اگر ایک conflict موجود ہے between two parties, ایک disputant اس کو کوآپریٹیو کانفلکٹ سمجھتا ہے یا بنانا چاہتا ہے, اٹ ول بیکم مور کوآپریٹیو, کیونکہ اس کو اس میں پازیٹیو چیزیں, اچھی چیزیں, یوزفل پوائنٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے, سملیرٹیز آف انٹرسٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر سوچ کمپیریٹیو کانفلکٹ کی ہے تو وہ کمپیریٹیو کانفلکٹ اور زیادہ کمپیریٹیو ہو جائے گا,
اور زیادہ ڈیمیجنگ ہو جائے گا. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بڑی اس کی کروڈ قسم کی تھنکنگ ہے مارٹن ڈوئچ کی, لیکن ہے ویلڈ کہ دا وے یو, وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی کی جو میں نے بات کی تھی نا, کہ جس طرح سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں وہ اسی طرف کہانی چل نکلتی ہے. کوآپریٹو ایٹیچیوڈ بنانا شروع کریں گے وہی بننا شروع ہو جائے گا. کنفلکٹو بنانا شروع کریں گے, کمپیریٹو بنانا شروع کریں گے, ڈیمیجنگ بنانا شروع کریں گے, اسی طرف بننا شروع ہو جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹیک اے نوٹ آف اٹ, دیٹ دی نیچر آف کانفلکٹ ول ڈپینڈ گریٹلی on your thinking, on your attitude, on your perspective, whether it is cooperative or comparative. یہ آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرے گا. یہ کانفلکٹ کی نیچر اسی طرف موو کرنا شروع کر دے گی. کوآپریٹو کی طرف بنائیں گے زیادہ کوآپریٹو ہو جائے گا, کمپیریٹو کی طرف لے کے جائیں گے تو زیادہ کمپیریٹو ہو جائے گا. اس نے کچھ اس کی ریزن بھی دی ہے, میں ان کو اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. A disputant who thinks his or her interdependence with the other disputant is promotive will tend to try to help the other in an act of self-aggrandizement, actually creating more promotive interdependence. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں کانفلکٹ میں ہیں اور انٹر ڈیپینڈنس کو وہ پروموٹیو سمجھتی ہیں, دو پارٹیاں کام بزنس کر رہی ہیں, لیٹ سے ایک چیز کوئی سپلائی کر رہا ہے, دوسرا کوئی اس کو آگے پروسیس کر کے پھر کہیں اور بیچتا ہے یا دیتا ہے. اور اگر دونوں پارٹیاں یہ سمجھیں کہ جو سپلائر ہے را مٹیریل کا, جس کو اگلی پارٹی پروسیس کر کے ویلیو ایڈ کر کے بہتر کر کے آگے کسی جگہ لیٹ سے ایکسپورٹ کرتی ہے, تو بیسکلی یہ نہیں ہے کہ پہلی پارٹی زیادہ ارن کرنے کی کوشش کرے, دوسری پارٹی کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. ایکچولی دونوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ سیم ہے. اگر دوسری پارٹی اچھا بزنس کرے گی, مے بی پہلی پارٹی بھی اس کا بینیفٹ حاصل کرے گی. یہ صرف سوچ کی بات ہے. اگر پہلی پارٹی سوچے کہ بھئی میں نے تو اپنے جتنا بینیفٹ اٹھا سکنا ہے بس ابھی اٹھا لوں, اگلی پارٹی کے ساتھ جو ہوتا رہے دیکھی جائے گی, میں جیسے بھی مجھے بینیفٹ ملتا ہے, جیسے مجھے اس سے زیادہ بینیفٹ ملتا ہے, میں تو اسی طریقے سے کام کروں گا, اگلی پارٹی کا انٹرسٹ نہیں سوچنا. تو یہ کمپیریٹو کانفلکٹ ہوگا وچ ول بی ڈیمیجنگ. لیکن اگر فرض کی اگلی پارٹی نے ایک خاص ٹائم میں, خاص ڈیڈ لائن میں وہ شپمنٹ باہر بھیجنی ہے, اس کے بعد جاتی ہے, تو مے بی ان کا سیزن شروع ہو جاتا ہے, یا جو ان کی سیزنل کیمپینز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے رکھنا ہوتا ہے, سیزنل جو پروموشنل سیلز ہوتی ہیں اس میں رکھنی ہوتی ہے چیز. اور اگر آپ نے ڈیڈ لائن کے بعد دوسری پارٹی کو مال دیا اور وہ پارٹی ڈیڈ لائن میں آگے سپلائی یا ایکسپورٹ نہیں کر پاتی, تو الٹیمیٹلی یو آر ہرٹنگ یور سیلز, بوتھ پارٹیز آر ہرٹنگ دیم سیلز. تو دوسرے کے انٹرسٹ کو بھی اپنا انٹرسٹ جان کے اگر آپ اس کو ڈیو ٹائم میں جو را مٹیریل آپ نے دینا ہے وہ دے دیا, تو ان اے وے یو آر سرونگ یور انٹرسٹ ایز ویل. سو اگر اس کوآپریٹو موڈ میں آپ رہیں گے تو یو ول ورک ٹوگیدر فار اے لانگ ٹائم اینڈ یو ول پروبلی پروموٹ دی انٹرسٹ آف ایچ ادر. اور اگر کمپیریٹو کانفلکٹ ہوگا کہ مجھے بینیفٹ مل جائے نیکسٹ پارٹی کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, تو وہ پھر نقصان دہ ہوگا. تو یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ ساری اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو کیسے سمجھتے ہیں, کیسے ان پہ کام کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ایک اور پوائنٹ, بٹ اے ڈسپیوٹنٹ who thinks the interdependence is contrariant will avoid promoting the interests of the other disputant out of the desire to protect him or herself, thus increasing the contrariance of the interdependence. اس کا مطلب وہی جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا بینیفٹ از سپریم اور اس کا بینیفٹ ڈپینڈنٹ نہیں ہے آپ پہ, اور جب اس طرح کی کانٹرینس ڈیولپ ہوگی کہ آپ اپنا فائدہ سوچیں گے دوسرا کا نہیں سوچیں گے, تو یہ کانٹرینس بڑھے گی اور آپ انٹر ڈیپینڈنس کو اپنے لیے نقصان تصور کریں گے اور اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوں گے. یہاں پہ کچھ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے کانٹیکس میں, لیکن بعض اوقات
کچھ لوگ بہت تعاون کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں کانٹرینس کی. ایٹ ٹائمس انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کیس کہ را مٹیریل کسی نے فراہم کرنا تھا، جو را مٹیریل لیٹ سے بناتا ہے کسی طریقے سے، وہ دوسرے تک جاتا ہے، تو دوسرے کو جب پہلے سے تعاون نہیں ملتا اور وہ اپنے ٹائم پہ شپمنٹ باہر نہیں بھیج پاتا، پھنس گیا، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں ورٹیکل ایکسپینشن. وہ کہتا ہے کہ پہلے والا پروسیس وہ بھی میرے پاس ہی ہو. مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا، اس میں یارن پہلے بنایا جاتا ہے، یارن کے بعد اس کو کپڑے کی شکل دی جاتی ہے، کپڑے کو پھر ڈائی کیا جاتا ہے، ڈائی کرنے کے بعد اس کو لیٹ سے گارمنٹس بنائے جاتے ہیں. اب یہ 4 پروسیس ہے، 4 مختلف کمپنیاں ہو سکتی ہیں، یارن، پھر ٹیکسٹائل میکنگ، پھر ڈائنگ اینڈ فنیشنگ، پھر اس کے بعد گارمنٹ میکنگ. اب اگر چاروں کی آپس میں ایکچولی انٹر ڈیپینڈنس ہے، اور اگر جو گارمنٹ میکر ہے جس نے ایکسپورٹ لیٹ سے گارمنٹس کرنے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ پچھلی 3 پارٹیاں تعاون نہ کریں، اور یہ کانفلکٹ ان کا الٹیمیٹلی ان سب کو ڈیمیج کرے گا. جیسے بعض اوقات یہاں پہ ہوتا ہے اور کئی کمپنیاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہیں. لیکن اگر چاروں کمپنیاں یہ تصور کریں کہ یہ ہمارا کانفلکٹ جو ہے نا، یہ ایکچولی پروموٹیو ہو سکتا ہے کہ پہلی کمپنی دوسری کا خیال رکھے، دوسری تیسری کا خیال رکھے، تیسری چوتھی کا خیال رکھے، تو یہ چین اتنا اچھا بن سکتا ہے کہ دیٹ ایوری بڈی گیٹس بینیفٹ. لیکن اگر ان میں سے کوئی پارٹی بھی مونوپلائز کر کے اگلی پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، تو الٹیمیٹلی یہ چین نہیں چلے گی، یہ چین ریلیشن شپ نہیں چلے گا. تو یہاں پہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنفلکٹیو یا کمپیریٹیو کانفلکٹ، یہ جو ہے نا، یہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. آپ کو اگر کسی ایک پارٹی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ کم ہو رہا ہے، یو کین کمیونیکیٹ ود دی ادر پارٹی ان دا چین، یو کین کمیونیکیٹ ود دی نیکسٹ پارٹی، دوسری یا تو تیسری کے ساتھ، تیسری یا تو چوتھی کے ساتھ، پہلی یا تو دوسری کے ساتھ، کہ بھئی یہ بات نہیں چل رہی، میرے پاس جو مجھے ڈیو پروفٹ ملنا چاہیے نہیں مل رہا، اس کی یہ وجوہات ہیں، اینڈ یو پلیز ریز دی پرائز. اٹ از پاسبل، اور یہ چاروں کا چین پھر چل جائے گا. لیکن اف یو ٹرائی ٹو پلے ود دی ریلیشن شپ انڈر ہینڈ اینڈ دی ادر پارٹی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں، کیوں آپ ڈیو ٹائم پہ پروڈکٹ کو اگلی پارٹی کے پاس نہیں پہنچا رہے، تو الٹیمیٹلی اس طرح کا کانفلکٹ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا فار آل دی پارٹیز. سو انٹر ڈیپینڈنس کو اگر آپ کانفلکٹ کا نام دیتے ہیں، تو یہ کانفلکٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. انٹر ڈیپینڈنس کو بہت بری چیز نہیں ہے، اس کو پروموٹیو بنا سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈیپینڈس اپن یو. انٹر ڈیپینڈنس کوئی بھی دنیا میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایون ملک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایون اب میں کہوں کہ ایون یو ایس بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا موسٹ پاورفل نیشن ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کی بھی ڈیپینڈنس ہے را مٹیریلز پہ. بہت ساری سروسز دنیا کو فراہم کرتا ہے جس سے یو ایس کو انکم ہوتی ہے، وہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ وہ بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک انڈیپینڈنٹ نہیں، سب ملکوں کی انٹر ڈیپینڈنس ہے، کسی کی زیادہ، کسی کی کسی چیز پہ، کسی چیز. اب اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کچھ ملک یا ایک کنٹری اس انٹر ڈیپینڈنس کو یوز کرتے ہوئے دوسرے کو ڈیمیج پہنچائے گا، پھر یہ معاملات بعض اوقات خراب ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل وارز، انٹرنیشنل کانفلکٹس، وہ اس طرح کی چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا جسٹس کا ایلیمنٹ رکھا جائے گا، پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. یہ وہی بات جو میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی مثال دے رہا تھا نا، دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ ملک کوئی چیزیں زیادہ پیدا کرتے ہیں، دوسرے ملک کوئی اور چیز زیادہ پیدا کرتا ہے، تیسرا ملک کوئی اور چیز زیادہ پیدا کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ چین ہے نا جو سارے ملکوں کی آپس میں بنی ہوئی ہے. ایک ملک ہے را مٹیریل بناتا ہے، دوسرا ملک اس کی شکل تبدیل کر کے کسی اور جگہ بھیجتا ہے، چوتھا کسی اور جگہ بھیجتا ہے. تو مثال کے طور پہ لکڑی ہے، ووڈ،
خاص طرح کی ووڈ وہ کینیڈا میں پیدا ہوتی ہے, وہ اس کی کوئی شکل بنا کے اٹ از سینٹ ٹو جاپان, مے بی پلپ آف دا ووڈ. اس پلپ کا یان بنتا ہے جاپان میں جس کو ہم وسکوس ریان یان کہتے ہیں. وہ یان پھر لیٹ سے پاکستان آ گیا, یہاں پہ اس کا فیبرک کپڑا بن گیا. اس فیبرک کپڑے کا پھر ہم نے یا تو کپڑا ایکسپورٹ کر دیا یا پھر گارمنٹس بنائے, اور گارمنٹس بنا کے مے بی پاسبلی بیک ٹو جاپان اور بیک ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, بیک ٹو سم ادر کنٹری. تو یہ چین ایفیکٹ ہے. اور اگر اس انٹر ڈیپینڈنس کو ہم برا تصور شروع کر دیں تو کوئی کنٹری بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ساری چیزیں اپنی ہوں, ہر چیز اپنے پاس ہو. کسی کے پاس مین پاور زیادہ ہے, کسی کے پاس ایک اسکل زیادہ ہے, کسی کے پاس ایک آئل زیادہ ہے, جیسے ملیشیا کے پاس پام آئل بہت زیادہ ہے, دوسرے ملکوں کے پاس کم ہے. کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں چھوٹا سا ملک ہے, اس کے پاس ساؤتھ افریقہ پاس یہ چیز زیادہ ہے, میانمار کے پاس یہ روبی زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں انٹر ڈیپینڈنس کریٹ کرتی ہیں. اور انٹر ڈیپینڈنس ایز اے سیڈ از ناٹ بیڈ, بٹ if you take it in positive perspective, if you take it in negative, comparative, conflictive, damaging perspective, تو پھر یہ ہم پہ اور یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں سائیکل اب دو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے. یہ ایک کمپٹیشن کا سائیکل ہے, ایک کوآپریشن کا سائیکل ہے. یہ دونوں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیسے یہ ایک سائیکل کی شکل میں آپ کو کئی چیزیں بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ کمپٹیشن کا سائیکل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کمپٹیشن کا سائیکل شوز دی انٹرنل ڈائنامزم. دی انڈرسٹینڈنگ آف دس ڈائنامزم کین بی یوز ٹو ٹرانسفارم کمپیریٹیو کانفلکٹ انٹو کوآپریٹیو کانفلکٹ. کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع ہی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ یو پرسیو contrarient interdependence. It is the belief that by helping other disputant, one's own goals are impeded. کہ بھئی اگر آپ کا بلیف یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, جو ہماری انٹر ڈیپینڈنس ہے, اس کی وجہ سے ایک ڈسپیوٹنٹ, ایک کانفلکٹ والا جو پارٹیسپینٹ ہے, وہ جب جس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ رکاوٹ بن رہی ہے. یہ ٹاپ لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا پرسیوڈ کانٹرینٹ انٹر ڈیپینڈنس, کہ انٹر ڈیپینڈنس کو نیگیٹو طریقے سے پرسیو کیا جا رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ڈسپیوٹنٹس ان ایفرٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلس ٹرائی ٹو obstruct دی ادر ڈسپیوٹنٹ. یہ اس کے نیچے کا جو ایک باکس ہے اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ میں نے بتایا کہ جو کانٹرینٹ انٹر ڈیپینڈنس ہے اس کی وجہ سے یو ٹرائی ٹو obstruct دی ادر پارٹی, اس کے رکاوٹ بنتے ہیں. یہ اس میں ساری چیزیں آپ کو رکاوٹ کی طرح ہی نظر آئیں گی, نیگیٹیوٹی نظر آئے گی اس سائیکل میں. پھر میں اس کے بعد دوسرا سائیکل دکھاؤں گا وچ از کوآپریٹو سائیکل. جب آپ نے رکاوٹ بنتے ہیں پھر آگے کیا فیلنگز آتی ہیں, فیلنگز آف ہاسٹیلٹی اینڈ ہیٹریڈ آر جنریٹڈ. دین یو ہیٹ دی ادر پارٹی, دین یو فیل ہاسٹائل ٹوورڈز دی ادر پارٹی. یہ کیسے یہ سائیکل چل رہا ہے کہ بھئی کیسے یہ آپ سارے کا سارا کام نیگیٹو بنتا جائے گا. جب ہاسٹیلٹی کی فیلنگز آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے, ڈسپیوٹنٹس پرسیو دیٹ گولز, آئیڈیاز, ویلیوز آر ڈسیملر. دوسرے کے انٹرسٹ اور آپ کے انٹرسٹ ڈفرنٹ ہے, ڈسیملر ہے. دی ادر ڈسپیوٹنٹ از سین ایز ایلین اور ایول اور بیڈ. اس طرح کے نیگیٹو فیلنگز, تھاٹس, لفظ, کانسیپٹس آپ دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس سے دو کام ہوتے ہیں. ون, رائٹ سائڈ پہ چلتے جائیے تو ڈسپیوٹنٹس مسٹرسٹ ون اندر. ڈسپیوٹنٹس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ایک اور اس کی ڈائمینشن یہ ہے, ڈسپیوٹنٹس فوکس آن بیٹنگ ادر ڈسپیوٹنٹس رادر دین فوکسنگ آن انٹرسٹ. دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, وہی جو پوزیشن ون لینے والی بات ہے. تو رادر دین فوکسنگ آن دی انٹرسٹ یو فوکس آن دی پارٹی, آن دی پرسن, کہ یہ کیوں کر رہا ہے. آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایشو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس پرسن کو اپنا دشمن تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈسپیوٹ ہے جس کو فوکس ہونا چاہیے, وہ بندہ تو
بائی چانس اس ڈسپیوٹ کا حصہ ہے, اس کانفلکٹ کا حصہ ہے جو آپ کے درمیان پیدا ہو گیا, تو وہ کانفلکٹ پہ فوکس کریں. وائی یو فوکس آن دا انڈیویجول جس کے ساتھ وہ لیٹ سے کانفلکٹ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ چیز جب ڈسپیوٹنٹس مسٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کے آگے 2 باکس اور بنے ہوئے ہیں. ایک باکس یہ کہتا ہے وچ از اے بگر باکس اینڈ سائیکل پہ رائٹ سائڈ پہ ہے, ٹو پروٹیکٹ themselves disputants try to hide relevant information and mislead one another. یہ وہی باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں لیکن ایک ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ جو ڈسپیوٹنٹس ہیں دے ہائڈ انفارمیشن, مس لیڈ دی ادر پارٹی. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کانفلکٹ ایگریویٹ ہو رہا ہے. وہی جو میں نے بتایا کہ یہ کمپٹیشن کا سائیکل, اس میں آپ ان اے وے کمپٹیشن کو ایگریویٹ کر رہے ہیں. دوسری ہے کہ اس کی ایک اور آؤٹ کم ہے اسی مسٹرسٹ کی, وہ یہ ہے ڈپلیکیشن آف ٹاسکس آر میڈ نیسسری بائی مسٹرسٹ اور ڈسپیوٹنٹس ایفرٹس. کہ آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, کوئی انفارمیشن اکٹھے کرتے ہیں, دوسرے کو کیسے نقصان پہنچایا جائے, دوسرے کی ویکنیس کیا ہے, کس طریقے سے اس کو نیچا دکھایا جائے, کس طریقے سے اس کو ڈیفیٹ کیا جائے, یہ سوچتے رہتے ہیں. اینڈ یو کیپ آن ویسٹنگ یور ریسورسز, کیپ آن ویسٹنگ یور ٹائم, کیپ آن ویسٹنگ یور انرجی. اس سے کیا ہوتا ہے, یو الٹیمیٹلی ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی, جو ایکسٹریم رائٹ پہ ایک باکس بنا ہوا اس میں لکھا ہے ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی آر امپیئرڈ. آپ دونوں کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی ہیمپر ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہو آر لوزرز, بوتھ دا پارٹیز آر دا پارٹیز, آل دا پارٹیز ان دی کانفلکٹ, وہ ساری لوز کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ادر ڈسپیوٹنٹ از بلیمڈ فار لیک آف پروگرس. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایفیشنسی جب آتی ہے نا تو آپ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, جس کو ہم بلیم گیم کہتے ہیں. تو بلیم گیم چلتا رہتا ہے. وہ بلیم گیم کھیل کھیل کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ کمپٹیشن کا سائیکل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس میں دیکھیے جہاں کہیں بھی کوئی سٹیپ آیا ہے, آپ نے دیکھا کہ ون پارٹی از ٹرائنگ ٹو ہرٹ دی ادر پارٹی, ون پارٹی فیلز دیٹ مائی انٹرسٹ از گوئنگ ٹو بی ہیمپرڈ if the other party wins. تو یہ جو win lose situation ہے نا, یہ کمپٹیشن کے سائیکل میں آپ کو نظر آتی ہے, which actually is very damaging to all the parties to a conflict. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دیکھنے کی آنکھ آپ کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کا پرسپیکٹو, آپ کا مائنڈ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ many a times for little things بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ آپ روز اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں 100 روپے, 200 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 500 روپے کی خاطر بندہ قتل ہو گیا یہاں پہ. اب یہ کیا چیز ہے, بیسیکلی یو آر دا پارٹیز ان اے کانفلکٹ ایگریویٹ دی کانفلکٹ. دی کانفلکٹ از پیٹی, چھوٹا سا کانفلکٹ ہے 100-200 روپے کا, اس کو آپ بڑا کر کے ایسا ایگو کا, سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ بناتے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. اینڈ یو ہرٹ ایچ ادر, اینڈ ایٹ ٹائمس وہ ہرٹ کا لیول یہ ہوتا ہے دیٹ پرسنز آر کلڈ. تو کیا اگر آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے کاملی سوچیں, از اٹ ورتھ دیٹ اے پرسن گیٹس کلڈ فار 200 روپیز, فار 500 روپیز, فار 10,000 روپیز, فار 100,000 روپیز, for even 5 million, 10 million rupees? I don't think so. یہ پیسے, منی یا اس طرح کے ریسورسز یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آج کسی کے پاس ہیں, کل نہیں ہے. اس کو بہت اہمیت نہیں دیں, اس کی وجہ سے پرسنل نقصان نہ پہنچائیں. Stick your mind on the dispute, not on the disputant. عام طور پہ یو شفٹ یور فوکس فرام دی پرابلم اینڈ یو کیپ آن فوکسنگ دی انڈیویجول, دی پرسن. جب یہ ہوتا ہے نا, یو ڈیولپ ہیٹریڈ فار دیٹ پرسن. جب آپ اس کے لیے ہیٹریڈ ڈیولپ کرتے ہیں تو ٹو بی آنسٹ ود یو یہ سارے کا سارا نقصان جتنی بھی پارٹیاں اس میں انوالو ہوتی ہیں سب کو ہوتا ہے. تو یہ ٹرائی ناٹ ٹو فوکس آن این انڈیویجول, try not to focus on a party to the dispute. Even اگر میں انٹرنیشنل کانٹیکس کی بات کروں, پاکستان is one of the important players in the international
سسٹم، یہ جو ایرا جا رہا ہے وار آن ٹیرر کے کانٹیکس میں، اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے. تو اگر اس کانٹیکس کو اس سائیکل کے ساتھ جوڑوں اور پھر اسی کو لیٹ سے اگلے کوآپریٹو سائیکل کے ساتھ جوڑوں، تو بات آپ کو اس طرح سے سمجھ آئے گی کہ انٹرنیشنل سسٹم ہے، کانفلکٹ ہے، چل رہا ہے. انٹرنیشنل کنڈیشنز یا انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں یا یو ایس ہے وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ کرے. ہم اس کو اپنا لیٹ سے دشمن تصور کرتے ہیں کہ وہ ایشو کیا ہے، لیٹ سے طالبان، یا ایشو کیا ہے کہ جی دیر از ٹیررزم ان دس ایریا، ان دس ریجن اور سم تھنگ. اور اگر ہم ایک دوسرے کے ملک کو دشمن تصور کرنا شروع کر دیں تو وی ول ایکچولی ڈس فوکس آور سیلز فرام دا ڈسپیوٹ. دا ڈسپیوٹ از، دی کانفلکٹ از کہ یہ ٹیررزم کی کنڈیشنز ہے. اور اگر ہم فوکس کرنا شروع کر دیں کنٹریز پہ تو پھر کنٹریز فوکس میں رہیں گے تو ڈسپیوٹ شاید بھول جائیں گے، اور ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوگا، وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمارا ایٹیچیوڈ کوآپریٹو ہو، ہم کانفلکٹ کو کوآپریٹو سینس میں دیکھیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے فورسز کون سی ہیں. دی انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل ڈائنامکس آف کوآپریٹو کانفلکٹ can lead to reap promotive benefits of conflict. The peaceful nature of conflict assures good quality of life to the participants of the conflict. However, some individuals enjoy competition and conflict. وہ کوئی چند سچویشن ہوتی ہیں جس میں لوگ لڑائی جھگڑے کو انجوائے کرتے ہیں، باقی نارملی اسپیکنگ پیپل ڈونٹ انجوائے کمپٹیشن کانفلکٹ ان دی سینس کہ یہ دوسروں کو نقصان دے تبھی ہوگا. لیکن میں جو بات اس سائیکل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سائیکل، ونس اگین وہی ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ، پرسیوڈ پروموٹیو انٹرڈیپینڈنس از دا بلیف دیٹ بائی ہیلپنگ ادر ڈسپیوٹنٹ ونس اون گولز آر پروموٹڈ. کہ پرسیو یہ ہو رہا ہے، جو پارٹیز ٹو اے کانفلکٹ ہیں وہ پرسیو کر رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو اگر ہم ہیلپ کریں گے، بلیف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، اٹ ول بی گڈ فار اس. Disputants try to help one another in part to improve their own situation. یہ اس کے نیچے والا باکس اگر دیکھیں، ڈسپیوٹنٹس کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن کو امپروو کریں بائی کوآپریشن، بائی ہیلپنگ ایچ ادر. اس سے نیچے لے چلے جائیں تو فیلنگز آف فرینڈشپ آر جنریٹڈ، یو فیل کلوزر ٹو ایچ ادر. اس کے نیچے ایک باکس رائٹ ڈاؤن بلو، اس میں ہے ڈسپیوٹنٹس perceive that goals, ideas, values are similar. کہ دونوں پارٹیاں یا دو سے زیادہ پارٹیاں وہ سملیرٹی زیادہ محسوس کرتی ہیں بجائے اس کے کہ ڈس سملیرٹی جیسے کمپٹیٹو سائیکل میں تھا. اس سے آگے رائٹ سائڈ پہ تھوڑا اوپر باکس ہے، وہ دیکھیں ریسپیکٹ آف ادر ڈسپیوٹنٹ سجیشنز، یعنی بیسیکلی ٹرسٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور سجیشنز کو پازیٹیو پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں. اس سے آگے دو باکسز آپ کو نظر آتے ہیں ایرو سے ملے ہوئے. ایک ہے رائٹ سائڈ پہ ایکسٹریم رائٹ ان دا سینٹر، انفارمیشن از شیئرڈ اوپنلی اینڈ آنےسٹلی، یعنی یو آر شیئرنگ انفارمیشن اوپنلی، براڈلی، آنےسٹلی کہ یہ انفارمیشن ہے جی، اس طریقے سے یہ ہوگا. جو اس کے ساتھ لیفٹ پہ باکس ہے، دیر از ایفیشینٹ ڈویژن آف دی نیڈیڈ ٹاسک. آپ کیونکہ تعاون کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا آپ یہ کام کر لو، آپ یہ ڈاٹا اکٹھا کر لو، آپ یہ کام کر لو، آپ یہ کام کر لو، تو ہم اکٹھے مل کے اس طرف چل نکلیں گے. یعنی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا ایک کلیکٹو طریقہ کار ہے بائی کوآپریشن. اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ پروڈکٹیوٹی از انہینسڈ. اب اگر یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں تو الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلے گا؟ یہ جب ٹاسک پہ فوکس سب کا ہے، جوائنٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے؟ رزلٹ میں یہ نکلے گا کہ both the parties or all the parties to the conflict, they give credit to each other for their good contribution towards resolving the conflict, towards making all the parties jointly useful to each other, jointly productive for each other. اور ultimately اس کا کیا رزلٹ نکلے گا کہ سارے خوش ہوں گے، وہ پائی بڑی ہو جائے گی، معاملات ریزالو ہو جائیں گے. تو یہ جو کمپٹیشن
اور کوآپریشن کا سائیکل ہے نا, اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ کمپٹیشن اور کوآپریشن کا سائیکل آپ کو اگر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر کمپٹیشن کے سائیکل کو آپ توڑ سکتے ہیں. کیسے توڑیں گے؟ کہ کمپٹیشن میں ایک جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے مسٹرسٹ, اس مسٹرسٹ کو توڑ کے ٹرسٹ میں بدل دیں. جیسے ہی آپ نے یہ قدم لیا نا, وہ کمپٹیشن کا سائیکل کوآپریشن کے سائیکل میں بدل جائے گا, کمپیریٹیو کانفلکٹ کوآپریٹیو کانفلکٹ میں بدل جائے گا. تو یہ میری نظر میں بڑا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ کوئی پارٹی دوسری ایک پارٹی یا ایک سے زیادہ پارٹی گفتگو کر کے بات کر کے کہیں جی اوکے لیٹس ٹرسٹ ایچ ادر, لیٹس ورک ٹوگیدر, لیٹس بی پارٹی ٹو ایچ ادر رادر دین فائٹنگ ود ایچ ادر. جب یہ ٹرسٹ کا ایک فیکٹر ڈال دیں گے تو دیکھیے یہ سائیکل کیسے ٹوٹتا ہے کمپٹیشن کا, ڈیمیجنگ کانفلکٹ کا, اینڈ الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ ہیلپنگ ایچ ادر ٹو اچیو دوز گولز which are mutually beneficial to both the parties in the conflict. یہ چیز اگر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر یہ سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر میں سمرائز کرنا چاہوں, conflict can be used constructively or destructively. It all depends upon you. Conflict provides an opportunity. Conflict is something which you can use for the good of everyone involved in the conflict. A comparative or damaging conflict can be transformed into cooperative conflict. And this changed nature of conflict can be useful to all the parties to the dispute. Conflict actually is an attitudinal issue. If you can control your emotions, your sentiments, you can transform a conflict into an opportunity for all those who are involved in the conflict. With these words, I end my lecture today, and I hope that you are now understanding the nature of conflict better, and you probably have developed certain skills and abilities to see conflict from a different perspective, to be useful to all the parties, to a conflict, to a dispute. Thank you so much. Khuda Hafiz.